جن کے اوپر اللہ اگر مال کی فراوانیاں کر دے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اگر مال میں قلت لی ہے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ شفا دے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ بیماری دے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ ان کو اولاد دے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اولاد سے محروم کر دے تو بھی، کسی بھی صورت میں ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا ہے الحمدللہ، یعنی اللہ یہ حال میں رکھے، ہم اس حال پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں، ہم اس حال پہ خوش ہیں، اللہ کی تقسیم پہ کوئی اختلاف نہیں، اللہ کی تقسیم پہ ہم ہر حال میں راضی۔ اس لیے میں کہتا ہوں انسان کو اللہ سے جب مال مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، وقت کی فراوانی مانگتا ہے، ٹائم میں برکت مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، بیوی مانگتا ہے، کوئی بھی دعا کرتا ہے، ساتھ اللہ رب العزت سے نعمت ہدایت کا سوال لازمی کرنا چاہیے۔ یہ وہ دعا ہے جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، صرف بیٹا نہیں مانگا، نیک بیٹا مانگا، صرف بیٹا نہیں مانگا، کیا مانگا؟ نیک بیٹا مانگا۔ اور وہ دعا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ مجھے اولاد چاہیے کون سی؟ طیبہ، جس کی زبان، جس کی آنکھیں، جس کے ہاتھ، جس کے پاؤں، جس کے فرصت، جس کی مصروفیت، ہر چیز تیری نافرمانی سے پاک ہو۔ اللہ سے جب بھی سوال کرو طیب کا، نیک کا، پاک کا سوال کرو، مال مانگے، اولاد، کچھ بھی مانگے۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہے۔ جو شخص جو نماز کے ٹائم پہ اپنی نیند سے بیدار نہیں نہ ہو سکتا، اس سے زیادہ کمزور انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کا اپنے غصے پہ، اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، اس سے زیادہ کمزور انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان یہ کہ یہ میں نے لباس پہنا میری محنت کی کمائی ہے، انسان یہ کہ جو میں چلتا ہوں یہ میں چلتا ہوں، انسان یہ کہ جو میں دیکھتا ہوں یہ میری طاقت ہے، جو بولتا ہوں میری طاقت ہے۔ انسان اللہ کی عطاؤں کو اپنی طاقت سمجھ لے اور اللہ کی عطا کردہ مہلت کو طاقت سمجھ لے۔ غور کرے غور، اللہ انسان کو مہلت دے، اس کو بھی طاقت سمجھ لے۔ اللہ انسان کو صحت دے، قوت بنائی دے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، چل سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ کے پیغمبر نے ہر چیز کے بعد الحمدللہ کا، حتیٰ کہ مجھے لگتا تھا شاید یہ گل ہی کوئی نہیں ہے، مجھے بھی لگتا تھا یہ کون سی بات ہے یار، بیت الخلاء میں جانا واپس آنا، اس پہ کون سا شکریہ تھا۔ لیکن جو یہاں پہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو گے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ڈائجسٹو سسٹم کام ہی نہیں کرتا، مشینریوں کے ساتھ ان کا معدہ صاف کیا جاتا ہے، اتنی تکلیف تھے مرحلہ۔ تو اللہ کا پیغمبر نے ہمیں کیا سکھایا 1400 سال پہلے کہ بیت الخلاء سے نکلو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ بھی آپ کا اپنا کنٹرول نہیں ہے۔ انسان اتنا بے بس ہے، اس کا اپنی سانسوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اور بنا پھرتا یہ فرعون اور قارون۔ اس کو مال پہ گمانڈ آ گیا، اس کو اپنی صحت پہ گمانڈ آ گیا، اس کو اپنی طاقت پہ گمانڈ آ گیا، یہ اقتدار پہ گمانڈ پہ آیا تو ابلیس بن گیا۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں کسی کو جواب دوں، کوئی ہے جو مجھے دیکھتا ہے، کوئی ہے جو مجھے لکھتا ہے، میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ان کو اللہ نے امن دیا، اطمینان دیا، رزق دیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، قارون کو مال کی فراوانیاں کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی نا۔ فرعون کو اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا تھا نا۔ حمان اور شداد کو فہم و فراست کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس نے، قارون نے مال پہ فخر کیا اور تکبر کیا، دوسروں کو حقیر جانا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ قرآن نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے مکان سمیت، اس کے خدانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ اختیار ہم دیں اور تو ہمیں ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دے، یہ تو کوئی بات نہیں نا بھائی، کہ میرا کھا کے مینوں ہی اکھاں، میرا پہن کے مینوں ہی اکھاں ہے، میں چاہوں تو تمہارا پانی کھانا کر دوں، تمہاری آکسیجن بند کر دوں، دیکھنے کی صلاحیتیں بند کر دوں، بولنے کی صلاحیت بند کر دوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہر چیز کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ تو کیا قرآن نے کہا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے بس اتنا کیا، اللہ کی نعمتوں کا کریڈٹ اللہ کو دینے کے بجائے اپنی محنت کا ثمر سمجھا
اور انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اسے کہتے ہیں ناشکری۔ ہم کہتے ہیں نا اور بندہ نہ شکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس نے تھینک یو نہیں بولا نہ شکرا ہو گیا۔ ناشکری سے کہتے ہیں اللہ کی عطا کرتا نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنی طاقت سمجھنا، اپنی محنت سمجھنا، اپنی ذہانت سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد ان نعمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی بغاوتوں میں اس کا تصرف کرنا، اسے کہتے ہیں ناشکری۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے ان پہ بھوک مسلط کر دی، بھوک والخوف، دل کا اطمینان تھا، ان کے پاس امن تھا، ہم نے خوف ڈال دیا۔ بما كانوا يصنعون، اللہ کہتا ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ جو تھا یہ ان کے اپنے اعمال کے سبب تھا، ہم نے ان سے امن بھی چھین لیا، اطمینان بھی چھین لیا، ہم نے ان سے رزق کی فراوانیاں بھی چھین لی، ان کے دل میں خوف ڈال دیا۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کی عطاؤں کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرے۔ سواری پہ بیٹھے الحمدللہ، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اللہ کو محبوب ترین وہ لوگ ہیں جو ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، جو پانی کی ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب لوگ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام بتاتے خود اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرتے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فتح مکہ کے دن کیا کیا؟ 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر نبی علیہ السلام جب بھی کبھی خوشی ملتی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھتے، کیا کہتے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اب سجدہ کیا کرو۔ پھر اللہ کے پیغمبر کی بیوی سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، کم کر لیں اس کو، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اتنی عبادت کرنے کی۔ تو کیا فرمایا افلا ان اکون للہ عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا۔ تو پیارے بھائیو، نبی علیہ السلام کھانا کھاتے تو بھی الحمدللہ، پانی پیتے تو بھی الحمدللہ، لباس پہنتے تو الحمدللہ، بیت الخلاء سے آتے تو بھی الحمدللہ، ہر چیز کا کر اللہ کو دیتے۔ تو اپنے آپ کو بالکل مائنس کر دیا، اپنے آپ کو بالکل زیرو۔ ہمیں سکھایا امت کو، یہ ہے زندگی جینے کا انداز کہ اللہ نہ چاہے چھری کاٹ نہیں سکتی، اللہ نہ چاہے پانی غرق نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے مچھلی آپ کو نگل نہیں سکتی، اللہ چاہے ہماری آنکھوں کی بنائی چھین لے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری زبان بولنا بند کر دے، ہمارے کان سننا بند کر دیں، ہم کچھ بھی نہیں کر۔ پھر کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، کیوں نہ ہم اس کی تمام عطاؤں کو اس کی عطا سمجھیں، اس کی رحمت اس کی نعمت سمجھیں، اور اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال شروع کر دیں، تاکہ اللہ ہم سے چھین۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ میری ہر نعمت پہ الحمدللہ کہتے جائیں گے میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا، میں بڑھاتا جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے میری نعمتوں کو اپنی محنت کا ثمر سمجھا، اگر آپ نے میری نعمتوں کو اپنی ذہانت سمجھا، اپنی طاقت سمجھا، اپنی قوت سمجھا، پھر اپنا ویٹ، پھر کم خراب ہو گیا۔ یہ مجھے چیلنج ہے، یہ اللہ رب العزت کو چیلنج ہے۔ ان عذاب لشدید، اللہ کہتے ہیں میں پھر سزا بڑی سخت دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔